السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال سبحانه وتعالى في أزمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ہوتے ہیں. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی جو شفیع المذنبین ہیں، وہ نبی جن کی ذات سراپا رحمت ہے، جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر مبعوث فرمائے گئے، بھیجے گئے. وہ ایک ہی علاقہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہی ماحول یہ تھا. حالات بڑے خراب تھے. طاقتور کمزور کے ساتھ اپنی طاقت آزماتا. مذہب کی اونچ نیچ کی بات، قتل و غارت گیری، شراب نوشی، زنا، ہر طرح کی اخلاقی برائیاں اور ماحول اتنا پراگندہ کہ کمزور آدمی جی نہیں سکتا. غلام باندیوں کے ساتھ ظلم، اپنے ہی سر سے پیدا ہوئی بچیوں کو زندہ درگور کرنا، نہ جانے کتنی خرابیوں میں انسان پھنسا تھا، سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا. کرب میں، تکلیف میں انسانیت پکار رہی تھی
کہ کوئی ہے جو ہمیں اس تکلیف سے آزاد کرے، کوئی ہے جو اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ تو رب الجلال کو رحم آ ہی گیا، اس نے اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین شفیع المذنبین امین سے قریبا ماوا و ملجا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے اپنے بچپن ہی سے ایک خوشگوار ماحول، ایک اچھا ماحول بنانے کی سعی کرتے رہے۔ پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تعلیمات خداوندی، احکام خداوندی انسانوں کو سنا کر کے لوگوں کو ظلم و بربریت سے بچایا، جو اندھیرے تاریک گڑھوں میں گرے تھے اور تاریک گڑھوں کے قریب ہو گئے تھے، ان کو ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور اس تڑپتی بلکتی انسانیت کو ایک ایسا کنارہ دیا کہ یہ اب کہنے لگے کہ حقیقت میں ہم انسان ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنی تعلیمات سے نوازا اور بتلایا کہ حقیقت میں انسان کیسے ہوتا ہے، تو عزیزان محترم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت پر بڑے احسانات ہیں۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نوازشات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس اندھیرے دلدل سے نکالا اور اس روشنی میں، اس نور میں، اس ہدایت کے راستے پر، اس اچھے راستے پر ملایا۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، وہ محسن اعظم ہے۔ عزیزان محترم، وہ نبی کی ذات ہے، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے احسانات ہم پر ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہاری جان تو تمہیں بہت محبوب ہے، تمہاری جان تو تمہیں بہت پیاری ہے، مگر تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق میرے محبوب کا ہے۔ وہ محبوب ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، جن کو بڑی شان و عظمت سے میں نے نوازا ہے، جن کا مرتبہ میں نے بلند کیا ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ میں نے اپنے قرب سے ان کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، کہ تاکہ تم درست ہو جاؤ، تاکہ تم خود اپنے آپ کو سمجھو، رب کی ذات کو سمجھو، اللہ والے ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کی خیر خواہی کے لیے اپنے قرب سے اپنے محبوب کو ہم میں بھیجا۔ اس کی نعمتیں، اس کی عطائیں
جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو کون گن سکتا ہے؟ ایک ایک نعمت لاجواب ہے، ایک ایک اس کی نعمت جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ جو سانس چل رہی ہے، اگر وہ 5 منٹ کے لیے روک دیں، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ کس کی ہے؟ اسی کی تو نعمت ہے۔ ایک 5 منٹ کے لیے روک دے، اس کی قدرت ہے، اس کی کائنات ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ ایک 5 منٹ کے لیے روک دیں تو سب فنا ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اسے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ بھئی اب سانس لینا، ہوا سانس لینا ہے تو آپ کو بل بننا پڑے گا، آپ کو روز کے 500 روپے دینا پڑیں گے، تو بولیں گے حضرت یہ 500 روپے تو کمانا مشکل ہے، سانس لینے کے لیے کھائیں گے کیا؟ سانس لینے کے لیے تو 500 دیں گے۔ تو جب زندگی اور موت کے درمیان کشمکش میں ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں ہم سانس لینے کے لیے ہوا لگاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر زندگی بھر ہم اس کی قدرت کی ہوا لیتے ہیں۔ یہ کیا کم نعمت ہے اس کی؟ اگر گنتے چلے جائیں کیا اس کی نعمت ہے، مگر کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا، فلاں چیز دے کر کے، فلاں نعمت دے کر کے، فلاں چیز عطا کر کے ہم نے تم پر احسان کیا، کبھی نہیں کہا۔ بڑی سے بڑی نعمتیں نوازا، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ ایک موقع آیا، اس وقت اس نے کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ تو پوچھا کہ مولا اتنی عظیم عظیم نعمتوں پر تو نے احسان نہیں جتایا، پھر وہ کون سی عظیم دولت ہے جس کے دینے پر تو احسان جتاتا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے قرب سے میرے محبوب کو تمہیں بھیج کر کے احسان جتاتا ہوں، میرے نبی کو، میرے محبوب کو تمہیں بھیج کر کے میں احسان جتاتا ہوں کہ میں نے اپنا محبوب تم میں بھیجا ہے۔ وہ تمہارے درمیان کچھ عرصہ رہیں گے، وہ تمہارے پاس آئیں گے، وہ تمہیں سکھائیں گے، زندگی کا ڈھنگ سکھائیں گے، تمہیں تعلیم سے آراستہ کریں گے، تمہیں حقیقی معنی میں انسان بنائیں گے۔ اور ان کی تعلیمات ایسی نہیں ہوئیں گی کہ وہ تعلیم دے دیں، اس کے بعد جو ان کے شاگردین تھے ان سے جو حاصل کیے وہیں ختم ہو جائے گا، بلکہ ان کی تعلیم کا جو اصول ہے، وہ جو ان کی تعلیم ہے رہتی دنیا تک رہنے والی ہے۔ 15 صدیاں گزر گئے، 1500 سال گزر گئے، مصطفیٰ کی تعلیم کو جو اپنا رہے ہیں، جو اپنائے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور جو ان کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ اگرچہ کہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ ایسا نہیں محترم، اللہ نے اپنا حبیب ہم میں بھیجا تو فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا، اور میرا محبوب اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی رفعت والا ہے، اتنی بلند و بالا رتبے والا ہے، ہم اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی قسم کی تکلیف ہم اسے نہیں دیتے۔ جب کبھی کوئی اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور وہ ہمارا عزیز ہے، وہ ہمارا پیارا ہے، وہ ہمارا چہیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کی جماعت میں ایک کثیر، ایک لمبی فہرست ہے۔ جیسے آپ عام طور پر سنتے ہیں 1,80,000 یا 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ان
میں نام آدم علیہ السلام کا بھی ہے، ان میں نام حضرت نوح کا بھی ہے، ان میں نام حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہے، ان میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل بھی ہیں، ان میں حضرت یعقوب بھی ہیں، ان میں حضرت یوسف بھی ہیں، ان میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں، اور انہی میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ مگر عزیزان محترم، نبی بحیثیت نبی کے سب کے درجے برابر ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، جسے اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بحیثیت پیغمبر اور نبی ہونے کے سب برابر، ایک جماعت میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سب بچے برابر ہیں، مگر اس میں کوئی رینک ہے، کوئی فرسٹ کلاس ہے، کوئی سیکنڈ کلاس ہے، کوئی کچھ کلاس ہے، درجے ہوتے ہیں۔ تو نبی ہونے کے ناطے سب برابر، مگر فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت عطا فرمائی، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور ان میں سب سے افضل ترین ذات اگر کسی کی ہے تو ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ فخر کی بات ہے، یہ بات قابل فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس عظیم پیغمبر کا، عظیم محبوب نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی شان سے نوازا کہ کبھی انہیں نام لے کر نہیں پکارا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب، اگر کوئی کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، تو آج تو کیا نہیں ہے کہتا ہے، اس زمانے میں جب اس کا نزول ہوا اس وقت تو عرب کی طوطی بولتی تھی، عربی زبان کی طوطی بولتی تھی، وہ عرب داں ایسے تھے کہ ان جیسی کوئی عربی کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اس وقت انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو جو یاد کیا، اپنے نبیوں کو جو یاد کیا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ تو جب حضرت آدم کی بات آئی تو اللہ نے حضرت آدم کو آواز دی تو کہا یا آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک، اے آدم تم رہو۔ حضرت آدم کی بات آئی تو نام لے کر کہا یا آدم، نوح کی بات آئی تو کہا یا نوح اہبط بسلام منا، نوح کی بات آئی تو اے نوح کہا، ادریس کی بات آئی تو یا ادریس کہا، ابراہیم کی بات آئی تو یا ابراہیم کہا، موسیٰ کی بات آئی تو یا موسیٰ کہا، عیسیٰ کی بات آئی تو یا عیسیٰ کہا۔ جب ان کو طلب کرنا تھا، ان سے کلام کرنا تھا، ان سے گفتگو کرنا تھا، تو اللہ نے انہیں نام لے کر کے یاد کیا، پکارا، نام لے کر کے کہا۔ مگر ہمارے محبوب کی بات آئی، ہمارے نبی کی بات آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا تو یا محمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا۔ سارا قرآن لگا ڈالے کہیں یا محمد آپ کو نہیں ملے گا، یا آدم ملے گا، یا نوح ملے گا، یا ادریس ملے گا، یا اسماعیل یا ابراہیم ملے گا، موسیٰ و عیسیٰ یا کے ساتھ ملے گا، مگر کہیں یا محمد نہیں ملے گا۔ جب کبھی اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے تو کہا یاسین کہے گا، طٰہٰ کہے گا، یا ایھا المزمل کہے گا، یا ایھا المدثر کہے گا، پیارے پیارے القابات کے ساتھ یاد کرے گا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی شان اتنی بلند کی کہ آپ کو کبھی نام لے کر نہیں پکارتا، کبھی نام لے کر نہیں پکارتا، اور ایسا نام لینے بھی نہیں دیتا جس کے اندر دو معنی ہوں۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک کی پہلی پارے میں آیت پاک آتی ہے، ایک لفظ، ایک ایسا لفظ جس کے اندر دو معنی ہیں۔ تو اس لفظ کے ساتھ نبی کو یاد کرنے لگے تو صحابہ نے یاد کیا، رعینا، رعینا کے معنی توجہ فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، جبکہ ایک رعینا کے معنی
چرواہے کے لیے آتے ہیں، اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والا چرواہا، اے ہمارے چرواہے، راعینا کے معنی، راعینا کے معنی ایک معنی کیا ہے؟ ہماری طرف متوجہ فرمائیں، ذرا ہمارے کو دیکھو۔ ایک معنی اے ہمارے چرواہے، تو صحابہ راعینا سے سرکار کی خدمت میں متوجہ چاہتے، مگر بعض منافق یہ کہتے کہ راعینا سے ہم یہ مراد لیتے ہیں، تو اللہ نے کہا میرے محبوب کا ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جو ایک غلط معنی بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ کہا اب نہیں، انظر نہ کہو، ہماری طرف نگاہ کرم توجہ فرمائیں، ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیں، انظر نہ کا لفظ فرمایا، اب راعینا مت کہو، انظر نہ کہو۔ تو اجازت محترم نبی پاک علیہ السلام کی کتنی رعایت اللہ نے رکھی کہ کہا کہ ایسا بھی میرے نبی سے نہ کہا جائے۔ کہیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، میرے نبی کو تم ایسے مت بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو آپس میں ایسے مت بلانا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ کرام اگرچہ کہ نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ داریاں ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، مگر کبھی کسی صحابی نے آپ کو ناطے سے نہ بلایا۔ ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، مگر کبھی دیکھا ہے میرے داماد جب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہو تو یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ فاروق اعظم نبی کے سسر ہیں، مگر کبھی یہ نہ کہا کہ اے میرے داماد، بلکہ جب بھی عرض کرنا ہوتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت عثمان و علی داماد مصطفیٰ ہیں، مگر کبھی یہ نہ کہا کہ اے ہمارے خسر، سامنے نہ صحیح پیچھے تو یہ کہا جائے کہ میرے سسرے نے ایسا کہا، میرے داماد نے ایسا کہا، نہیں، نہ سامنے نہ پیچھے۔ جب بھی رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تو یوں نہ کہتے کہ محمد کہتے ہیں یا میرے خسر و داماد کہتے ہیں، بلکہ یوں کہتے کہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ سامنے ہو تو یا رسول اللہ کہیں، اور جب غائب میں بات ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، وہ رسول فرماتے ہیں۔ اب جب اللہ نے کسی کو یہ اجازت ہی نہیں دی ہے کہ تم جیسے ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو ایسے میرے رسول کو بلاؤ، تو پھر اس میں جرأت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ کو ایسا بول سکتے ہیں، ویسا بول سکتے ہیں۔ وہ نبی کی ذات تو بلند و بالا ذات ہے۔ عزیزان محترم، پکارنا تو دور کی بات ہے، کہنا تو دور کی بات ہے، آپ کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی بارگاہ میں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی آپ کی آواز، اے ایمان والو آپ کی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ ہو۔ یہ ادب کا مقام ہے، یہاں ادب سے رہنا ہے۔ جب گفتگو کرتے ہو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اگر تم یہاں اپنی آواز کو بلند کرو گے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ آگے فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا، اس کا پتہ تک نہ ہوگا۔ تم سمجھو گے کہ زندگی میں نے 10 حج کیے ہیں، 20 عمرہ
کی پونجی جمع رکھی ہے، مگر تم نے نبی کی شان میں معمولی سی گستاخی اور بے ادبی یوں کی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب تم خوش فہمی میں رہو گے کہ میرے پاس اتنا اعمال کا ذخیرہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ نبی کی ذات ہے، یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کا مرتبہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے کہ جن کی عزت، جن کی قدر، جن کے ناموس کی حفاظت یوں فرمائی کہ ان کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی بھی تمہارے اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ اصول شریعت کا ہے کہ اگر آدمی بڑا سے بڑا جرم کرے، بڑا سے بڑا پاپ کرے، بڑا سے بڑا گناہ کرے، تو کیا اس کی نیکیاں حبط کی جاتی ہیں؟ کیا اس کی نیکیاں ختم کی جاتی ہیں؟ تو کوئی قانون ہمیں شریعت میں ایسا نہیں ملے گا کہ آدمی بڑا سے بڑا جرم کرنے کے بعد، بڑا سے بڑا پاپ کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اس کی نیکیاں ختم ہوتی ہوں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا بڑا جرم کیا ہے، جتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس کا گناہ لکھا جائے گا، اس کا گناہ لکھا جائے گا، اس کے نام اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا، مگر اس گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں حبط نہیں کی جائیں گی، اس کی نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ عزیزان محترم، ایک چیز ہے جو نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے، وہ ہے ارتداد، مرتد ہو جانا، یعنی آدمی اسلام سے پھر جانا، یعنی اسلام میں زندگی گزارا، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرے، خیر خیرات کرتا رہا، ڈھیر اعمال صالحہ کا ڈھیر ہے، مگر نعوذ باللہ نہ ہونا تھا، ایسا ہو گیا کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اسلام سے ہٹ گیا، تو اس کے سارے نیکیاں حبط ہو جائیں گی، غارت ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال غارت کر دیے جائیں سوائے ایک مرتد ہونے کے۔ مگر عزیزان محترم، یہ قانون ہمیں خدا نے دیا کہ اے ایمان والو، صرف ایک چیز، وہ جو اسلام سے پھر جائے تو اس کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، مگر ایک اور عقیدہ ہے، ایک اور عقیدہ ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولی سی گستاخی، معمولی سی توہین آپ کے سارے اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید، آپ کی معمولی سی گستاخی کفر کے برابر ہے، یعنی کفر سے اعمال غارت ہوتے ہیں، زندگی کے سارے اعمال حبط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک کفر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، آپ کی بے ادبی، معمولی سی، ان تحبط لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھو، اگر بلند ہو جائے تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی و گستاخی کفر کے مترادف ہے، تو نبی کی وہ شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، اس کا تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اور جو اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے لیے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بلند و بالا ذات ہے، آپ کی شان میں معمولی سی بے ادبی و گستاخی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی جسارت
نزول قرآن کے موقع پر کیا گیا، اس زمانے میں کیا تو اللہ نے اسی وقت اس کی سرزنش کرتے ہوئے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، زمانہ گزرتا گیا، آج دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم ذات ہے، جو ہمارے جانوں سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، ان کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ان کی ذات پر کوئی بدبخت اپنی بدبختی کے ساتھ زبان دراز کرتا ہے تو عزیزان محترم، یہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ ایک نمونہ ہمارے لیے آج نہیں بلکہ زمانے صحابہ سے ہمیں نمونے ملتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ذات ہے۔ آپ صحابہ کی فہرست میں اگر دیتے جائیں گے، نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کسی نے گستاخی و بے ادبی کی تو اسی وقت وہ جواب دیتے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عظیم نبی کے ساتھی ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، بچپن کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ ابھی ابتدائی زمانہ ہے، ورنہ وہ شخصیت ہے جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ یہ اعزاز صرف ابوبکر صدیق کو ہے۔ آپ صحابی، اوپر آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے صحابی۔ یہ خصوصیت صحابہ میں صرف ابوبکر صدیق کو ہے۔ صحابی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی سب کچھ بن سکتا ہے، ولی بن سکتا نہیں بن سکتا، بن سکتا نہیں بن سکتا، بولو جی بن سکتا نہیں۔ کون نہیں بننا چاہتے ولی؟ کون نہیں بننا چاہتے صاحب؟ اگر اچھا ولی کون بننا چاہتے ہیں بولو دیکھیں گے، ذرا ہاتھ اٹھا، ولی کون بننا چاہتے ہیں؟ منصور صاحب اکلیش، کوئی ولی بننا نہیں چاہتے؟ ولی اللہ اب بولیں گے رکو چھوڑو صاحب، بہت مشکل ہے وہ ولی اللہ بننا کے تو ارادہ بھی نہیں ہے میں اللہ کا دوست بننا چاہوں۔ کون جب میں اللہ کا دوست بننا چاہتی ہوں اس کو میں بناتا ہوں؟ کون بننا چاہتی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ میں بننا چاہتا ہوں تو بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کا دوست کون بننا چاہتے ہیں؟ اگرچہ کہ راستہ بڑا مشکل ہوگا مگر ارادہ تو رکھیں کہ میں بننا چاہوں گا، میں اللہ والا بننا چاہوں گا، ارادہ تو ہونا چاہیے نا۔ میں اللہ والا بنوں، ارادہ بھی نہیں ہے۔ کون بنے گا اللہ والی؟ شرم لگو صاحب، اچھا ماشاءاللہ سب بننا چاہیں گے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھائے وہ تو دل سے بھی ہاتھ اٹھائے دیکھ رہے ہیں، بعض ہاتھ نہ اٹھائیں تو نگاہوں سے بتا رہے ہیں کہ حضرت ذرا شرم آ رہی ہے، مگر ہم نگاہوں سے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو انسان محترم ولی بن سکتے، ضرور بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ مگر راستہ اگر کہ مشکل ہے، کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو، آپ کی زندگی کو اسوہ رسول بنا لینا ہے، بس ایک ہی جملہ۔ نبی کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اپنا، ان کی زندگی کو ہم اپنا نمونہ بنانا ہے۔ نبی نے کیسے زندگی گزارا؟ اللہ کی عبادت، مخلوق کے ساتھ تعلقات، مخلوق کے ساتھ معاملات، واسطہ شرعہ بھی نہیں ہے، اللہ سے تعلق اور مخلوق سے تعلق، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو گئے تو ولی ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، مسلمانوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اچھا اس کا سلوک، اللہ کی عبادت ہو گیا، ولی ہو گیا۔ ولی نہیں ہوا یقیناً ہو گیا۔ ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ اب بھی کوئی غوث ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے۔ قطب، ابدال، بڑا سے بڑا
ہدایت میں مرتبہ پا سکتا؟ ضرور پا سکتا ہے، اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ہاں نہیں ہو سکتا تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اسے یہ نہیں پوچھا جائے کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، یہ دلیل پوچھنا بھی کفر ہے کہ دلیل نہ پوچھا جائے۔ جب کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو کہے لا حول ولا قوت، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ خاتم النبی سیدنا محمد رسول اللہ اس نبوت کے آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور کہے کہ میں صحابی بن سکتا ہوں، نہیں بن سکتے آپ صحابی۔ صحابی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کو آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی صحبت میں رہیں، ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو ایمان کی حالت میں، مگر آپ کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ولی بن سکتا، غوث بن سکتا، قطب بن سکتا، سب بن سکتا، مگر صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی کے لیے کیا چاہیے؟ صحابی کے لیے نبی کی صحبت چاہیے۔ ولی بننا ہے تو گھسنا پڑتا، سارا گھسے تو جب جا کے ولی بنتا، مگر صحابی کے لیے ایمان کے ساتھ نبی کی بارگاہ کی، نبی کی صحبت ایک لمحے کی یہ ہے تو اللہ کے نبی کا مقام آپ اندازہ کریں کہ ایک لمحہ ان کی صحبت صحابی بنا دیتی ہے، ایک لمحہ ان کی صحبت صحابی بنا دیتی ہے۔ ہزار کروڑوں اربوں غوث و ابدال بن کر اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان محترم، تو نبی صحابی کا وہ مقام ہے، تو ان کو صحابی کس نے؟ نبی نے بنایا ایک لمحے کی صحبت سے، تو نبی کا مقام کون اندازہ کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ ابوبکر صدیق ہیں، صحابی اکیلے نہیں، آپ کی 4 نسل میں صحابی ہیں۔ ابتدائی زمانہ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، ماڈل ہمارے لیے نبی کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابتدائی زمانہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ذرا گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تو کہا میرے والد کو میں نے رکھ کے دے دیا۔ آج بھی ہے کیا مارنے والے؟ سنے ہم نے، آج بھی اپنے والد کو مارنے والے ہیں۔ ان کا احترام کریں، ان کی قدر کریں، وہ تمہارے جنت میں جانے کا سبب ہیں۔ مگر ابوبکر صدیق نے کسی اور جرم کے پاداش میں انہیں نہیں مارا تھا۔ پوچھا کیوں؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام انہوں نے آپ کو گالی دی، انہوں نے آپ کو گالی دی، مجھے رہا نہ گیا، میں نے دے دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقعدوا، پھر کبھی ایسا نہیں کرنا، پھر کبھی ایسا نہیں کرنا۔ وہ تیرے والد ہیں، وہ تمہارے باپ ہیں، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ نبی کے تعلیمات ہیں۔ اگرچہ کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابو قحافہ ابوبکر کے والد رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابتدائی زمانہ ہے، تو نبی علیہ السلام کو گالی دی تو ابوبکر کو رہا نہ گیا تو دے دیا۔ تو سرکار نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، وقت گزرا پھر وہ بھی ایمان لائے۔ بدر کا میدان ہے، ابوبکر نبی کے ساتھ ہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمن کفار کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا، ادھر باپ مسلمان ہو چکے ہیں، بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ بدر کے بعد جب عبد الرحمن مدینہ آئے، اس حالت میں کہ وہ ایمان قبول کر چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، عرض کیا ابا سے، ابا حضور بدر کے میدان میں وہ وقت یاد کرو کہ آپ میرے تلوار کے صدمے آ گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے باپ سمجھ کر کے تمہیں چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر تو میری تلوار کے صدمے آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا باپ ہے کہ میرا بیٹا ہے، بس یہ دیکھتا کہ تو مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے کہ مصطفیٰ کے اگینسٹ میں آیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے ہمیں میسج دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن پر اپنا تن من دھن قربان کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایسی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں،
شاعر دربار رسالت ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نبی کو گالی دی وہ کفر کیا. گالی تو گالی کی بات ہے، من آبا فی اوصافہ، جس نے آپ کے اوصاف میں نقص نکالا، عیب نکالا. جیسے نبی علیہ السلام کا جسم مقدس، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی ناک ویسی تھی، آپ کے کان ایسے تھے، عیب. ورنہ نبی کے سراپا اقدس تو عظیم، ایسا سراپا ہے، ایسا سراپا اقدس ہے کہ جس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے. اگر کوئی نقص و عیب نکالنا تو اس وقت نکالے جب وہاں عیب و نقص ہو. وہ تو ہر نقص و عیب سے پاک پیدا کی ہے. حضرت حسان بن ثابت نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب، اے نبی آپ تو ایسے پیدا کیے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے آپ پیدا کیے جیسے آپ کی مرضی تھی. اللہ نے آپ کو ایسے بے عیب پیدا کیا ہے. آپ سا حسین کون دیکھے؟ میں نے تو آپ سا حسین نہیں دیکھا، کسی ماں نے تو آپ سا حسین جنا نہیں. اے انسان، اے حسان، تو انسان ہے، تیری نگاہ کہاں تک جائے گی؟ مگر ملائکہ مقرب بھی کہتا ہے کہ میں نے سارے زمین و آسمان کھنگال ڈالا، مصطفیٰ تم سا کسی کو میں نے نہیں پایا. مصطفیٰ میں نے تم سا کسی کو نہ پایا. ساری کائنات کھنگالنے کے بعد آپ سا کوئی نہیں پایا تو قدرت کی آواز آئی ہوگی کہ اے جبرائیل، تو مصطفیٰ جیسا کہاں سے پائے گا؟ میرے کارخانے قدرت میں مصطفیٰ جیسا میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. آپ سا کسی کو میں نے بنایا ہی نہیں ہے، تو تیری نگاہ کہاں تلاش ہے؟ تو عزیزان محترم، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے عیب ذات ہے. اگر کسی نے کہا کہ آپ کی ناک یوں تھی، آنکھ یوں تھی، کان ایسا تھا، چہرہ ایسا تھا، ہاتھ ایسا تھا، رنگ ایسا تھا، تو کہا گیا کہ اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا، حتیٰ کہ فرمایا گیا نبی علیہ السلام کے نالین، آپ کے نالین، یہ نالین ہے نا، نالین چپل آپ کا جسم کا حصہ تو نہیں ہے، آپ کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک جیسا حصہ تو نہیں ہے، مگر نالین میں بھی اس کو چھوٹی تھی نالین کہنا بھی لکھا گیا کہ یہ کفر ہے. آخری بات اصل کی میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہا کہ آپ کے نہ ذات میں، نہ آپ کے صفات میں، نہ آپ کے اوصاف میں کسی بھی طرح سے آپ کو نقص اور عیب والا نہیں کہہ سکتے. اگر کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے کفر کیا. ایسا محترم روایت ہے بخاری کی، عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں. وہ روایت ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام خچر پر، جن کو ہم عام طور پر گدھا کہتے ہیں، سواری کرتے تھے. آپ سوار ہو کر چل رہے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے، بظاہر مسلمان ہے. ایسے کچھ مسلمان ہر زمانے میں رہتے ہیں، دکھتے تو جوتا پیجامہ ہے، داڑھی ٹوپی ہے، نماز ہے، روزے جو زکات ہیں، مگر پس پردہ وہ نفاق ان میں رہتا ہے، رسول کی بے ادبی ان میں رہتی ہے. تو اس کے محلے سے آپ کا گزر ہوا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں واللہ لقد آذانی نتن حمارک، آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف پہنچائی. یعنی وہاں سے گزر ہوا تو گدھے کی پاس اسے آئی، پاس آنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گدھے کی اس سواری کی جس پر آپ سوار ہو کر جا رہے ہیں اس سواری کی بدبو سے مجھے تکلیف ہوئی. جیسا ہوتا ہے نبی کہا ہے کوئی جانور گزرتا ہے تو اس کی بدبو تھوڑی دیر کے لیے ہوا کے ساتھ آتی ہے بدبو. تو اس نے کہا کہ تمہارے سواری کی بدبو نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو آپ بتائیے کہ سننے والے سن کر کے خاموش رہ جائیں؟ نہ اس نے آپ کی ذات پر کچھ کہا، نہ آپ کے صفات میں کچھ خامی برائی نکالی، نہ آپ کے شان میں بے ادبی کی، نہ آپ کی کسی طرح کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ جس جانور پر سوار ہیں اس جانور کے متعلق کہا کہ آپ کی اس جانور کی بدبو نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے. تو آپ بتائیے کہ اس کے لیے کیا جواب دیا جائے؟ تو عزیزان محترم کہتے ہیں، کوئی کہنے والا کہتا ہو سکتا ہے ابھی نبی کی ذات میں، نہ نبی کے اوصاف میں، نبی کی شان میں نہ کسی طرح کی اس نے بے ادبی کی ہے، نہ کوئی گستاخی کی ہے، کچھ نہیں کیا. جس جانور پر سوار ہے اس جانور کے متعلق کہا ہے جو آئی گئی بات نہیں. عزیزان محترم صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا. صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ اطیب منکا. بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن ابی بن مسعود، تو یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی جانور کی سواری کی بدبو تجھے تکلیف پہنچاتی ہے. اس کی بدبو نہیں ہے، اس کی خوشبو تو ایسی ہے تجھ سے زیادہ خوشبودار مصطفیٰ کی سواری ہے، تو بدبودار ہے. آپ بتائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جانور سے متعلق جس جانور پر سوار ہیں اس سے متعلق لفظ کہتا ہے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ یہ جانور تو بدبودار نہیں ہے بلکہ تجھ سے زیادہ یہ خوشبودار ہے، یہ مہکتا ہے. تو کہا کہ تو انسان ہوگا، یہ جانور ہوگا، مگر پیمانہ انسان و جانور کا نہیں ہے بلکہ پیمانہ ناپنے کا یہ ہے کہ مصطفیٰ سے جڑا ہے کہ مصطفیٰ سے کٹا ہے، مصطفیٰ کے در پر پڑا ہے کہ مصطفیٰ سے بغاوت کر رہا ہے. تو عزیزان محترم یہ پیغام ہے، پیمانہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات و ذات ہے. آپ کی سواری کی متعلق بھی کہتے ہیں تو صحابہ برداشت نہیں کرتے. اور آج مسلمان اگر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اسے بدلہ لیا جائے. ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں تو قانونی اعتبار سے اس سے جو ہم جس انداز سے اس کی سزا طلب کرنا چاہیے طلب کی جائے. آج ہم مطلب دیکھتے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ چند مہینے پہلے کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی. یہ جب آتے رہتے ہیں. ابھی حال میں 3 دن پہلے حیدرآباد کی سرزمین پر مگر اللہ نے اس کی گرفت کی ہے، اللہ ضرور سزا دیں گے. تو اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جب سنے تو مطالبہ کرے بدلے کا، اسے کہے کہ لعنت بھیجے اس پر، اللہ کی لعنت برسائے اس پر کہے، اور اس کو برا سمجھیں. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. ایسا محترم نبی کی شان بلند و بالا ہے، ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں، ان سے اپنی غلامی کی ڈور باندھے رکھیں کہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. ان کے اسوے کو اپنائیں، ان سے محبت رکھیں، ان سے تعلق رکھیں. ان کی غلامی میں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی اور ہماری آخرت بہتر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب پاک علیہ السلام کی سچی کی محبت عطا فرمائے، آپ کے ناموس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے سبت طفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، قوت و غلبہ عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی سرخری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.